فضائل قرآن سے متعلق ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت 4 پرچم بلند ہوں گے، 4 پرچم بلند ہوں گے، اور حبیب خدا خود آ کے ہر پرچم میں جو اس کے تلے جو لوگ جمع ہوں گے ان سے سوال کریں گے اور اس علم بردار سے پوچھیں گے بتاؤ ثقلین سے متعلق تم نے کیا کیا، قرآن اور اہل بیت۔ پہلے پرچم کے تلے آئیں گے، سوال کریں گے بتاؤ قرآن اور اہل بیت کا کیا کیا، تو سب کے سب کہیں گے نہ ہمیں قرآن کا کچھ پتہ تھا نہ ہم اہل بیت کو مانتے تھے۔ پیغمبر اسلام کہیں گے تمہارے لیے شفاعت نہیں۔ دوسرے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا، تو وہ دوسرا گروہ کہے گا کہ ہم قرآن کو مانتے تھے اہل بیت کو نہیں مانتے تھے۔ پیغمبر کہیں گے میں تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ تیسرے گروہ سے سوال کریں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا، تو وہ کہیں گے ہم اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ چوتھے گروہ تلے آئیں گے جس علم کے علم بردار امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حبیب خدا خود سوال کریں گے کہ اس علم کے نیچے کھڑے ہونے والوں، اس پرچم کے تلے جمع ہونے والوں، بتاؤ تم نے ثقلین کا کیا کیا، قرآن اور اہل بیت سے متعلق تمہارا کیا نظریہ تھا، تو وہ سب کے سب کہیں گے کہ ہم قرآن کی بھی تعظیم کرتے تھے، ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ تو جناب ختمی مرتبت فوراً کہیں گے کہ یا علی ان سب کو حوض کوثر پہ لے آئیے، کیونکہ یہ قرآن و اہل بیت دونوں کو ماننے والے تھے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حقیقتاً حسینی ہو اور قرآن کو نہ مانتا ہو۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان امام حسین کی طرف رغبت حاصل کر رہا ہے۔ دنیا میں نے گزشتہ برس بھی کہا تھا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ امام حسین کے ماننے والے نہ ہوں۔ جو بھی آئے گا اگر ایک بھی جملہ مصائب کا سنے گا ماننے پہ مجبور ہوگا آل محمد کو بھی اور ماننے پہ مجبور ہوگا قرآن کریم کو بھی۔ قرآن اہل بیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اہل بیت قرآن کی طرف، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث رسول خدا ہے، اس کے چند حوالے پیش کروں گا اور پھر اسی حدیث سے متعلق مطالب اور تفصیل سے پیش کروں گا، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے اس حدیث ثقلین کا اقرار کیا ہے، سب نے اسے مانا ہے، اور صحیح مسلم میں انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو میں آپ کے سامنے الفاظ پیش کرنے والا ہوں، کہ صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ پہلے 500 سال میں جتنے بھی شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے انہی الفاظ سے لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ انہی الفاظ کے ساتھ پیش کیا حدیث ثقلین کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا پوری کوشش رہے گی، میں جانتا ہوں اور پہچانتا بھی ہوں کہ میرے بہت سے اہل سنت بھائی مسلسل ان مجالس میں آتے ہیں، اور ہمیں کھلے دل سے امام حسین کے عزاداروں کو استقبال کرنا چاہیے، اپنے ان مہمان عزاداروں کا جو دوسرے مکاتب فکر سے تشریف لاتے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب ٹیلی ویژن پہ بھی نشر ہوتی ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تمام ہمارے اہل سنت بھائی بھی ان مجالس کو دیکھتے ہیں۔ عزاداری آج ہر دل کی جس میں کچھ بھی ایمان ہے اس کی دھڑکن کا نام عزاداری سید الشہداء ہے۔ محرم میں خود بخود انسان کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ جملے پیش کر رہا ہوں حدیث ثقلین کے جو ختمی مرتبت نے پیش کیے ہیں، اور پہلے 500 سال میں تمام عالم اسلام نے انہی جملوں کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ ختمی مرتبت نے میدان غدیر خم میں کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، اس لیے میں نے ان الفاظ کو دہرایا کہ حبیب خدا نے فرمایا، اور بے انتہا صحابہ اس کے راوی ہیں، کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ قرآن کے مفسر مبین اہل بیت ہیں، آل محمد ہیں، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی یہ سمجھو کہ قرآن ہے لیکن اہل بیت نہیں ہے تو سمجھ جانا کہ قرآن بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تو اب کہا میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آ جائیں۔ وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لیکن میں تمہیں یاد دہانی کرا دوں اپنے اہل بیت کی۔ وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي، رسول خدا نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کہ اے میرے
صحابہ، اے میرے امت، اے میری ماننے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو اہمیت دو لیکن میری آل کو، میری اطرت کو بھلا دو. میری اطرت کو مت بھلانا، یہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے. اب یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اسی جملے کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ سننا پسند فرمائیں گے. اب سنیں گے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے اور اہل بیت قرآن کے. آپ کبھی بھی دونوں میں جدائی نہیں ڈال سکتے. اہل بیت ہمیشہ قرآن کے وارث ہیں اور قرآن میراث ہے. یہ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے. قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں. اگر آج میراث باقی ہے تو پردہ غیب میں کوئی وارث بھی باقی ہونا چاہے. تو آج قرآن باقی ہے، قرآن میراث ہے، کوئی وارث ضرور ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، میراث کو حقیقتاً اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ وارث ہی سمجھتا ہے.